السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ غیبت کرنے والوں کی مثال پڑھیں گے، جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہے، اور نہ تم تجسس کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مثال سورۃ الحجرات میں آئی ہے، جس کو سورۃ الاخلاق والآداب کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک یہ نام بھی ہے کیونکہ اس میں ایسے بہت سے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن کو اپنانا اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، گھروں کے سکون کے لیے بھی اور معاشرے کے سکون کے لیے بھی۔ اور ایسے بھی بہت سے اصول دیے گئے ہیں جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو منظم کرنے میں مدد ملے۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی بات ہے، پھر اس کے بعد فاسق لوگوں کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جانے پر صلح اور باغی گروہ سے قتال کی تعلیم دی گئی، پھر اس کے بعد مذاق اڑانے، عیب جوئی کرنے اور برے القابات دینے سے منع کیا گیا، اس کے بعد پھر یہ مثال بیان کی گئی جو سورت کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ ہمیں پکاریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بات کو غور سے سنیں، کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یا کوئی برا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اس صورت میں 5 بار یہ ندا آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں 4 بار کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور 1 بار تبین یعنی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کا لفظ اجتناب سے ہے، افتعال کے وزن پر بچنا، یکسو رہنا، پہلو تہی کرنا۔ جب کوئی کسی سے دور ہو جائے تو کہا جاتا ہے اجتنب فلان فلانا، کہ فلاں فلاں سے اجتناب کر گیا، یعنی وہ ایک جانب ہے اور یہ دوسری جانب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے، یعنی ان سے دور رہو گے، ایک طرف ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر سورۃ النجم میں آتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی ان سے پہلو طئی کرتے ہیں، ایک طرف رہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ تو یہاں کس چیز سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے؟ الظن، ظن سے۔
زن اس چیز کا نام ہے جو کسی علامت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے. جب یہ علامت قوی ہو تو علم اور یقین تک پہنچا دیتی ہے، اور جب کمزور ہو تو توہم پرستی سے آگے نہیں بڑھتی. اور جب یہ علامت قوی ہوتی ہے یعنی مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انا کا لفظ آتا ہے، یعنی شد کے ساتھ انا، جس سے بات کو یقین کا معنی مل جاتا ہے. تو کسی چیز کے متعلق گمان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو یقین کے بغیر جاننا، اور جب یہ انا کے ساتھ آتا ہے تو پھر یقین کے ساتھ جاننا. جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اور اسی طرح ظن زوئے کی زیر کے ساتھ تہمت کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں ناحق بات سوچنا اور کہنا. اور ظنین وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے یا جس کے بارے میں آپ تہمت کا گمان کرتے ہیں. تو جرجانی کہتے ہیں کہ ظن کسی چیز کے بارے میں راجح عقیدہ رکھنا ہے حالانکہ اس کے برعکس کا بھی امکان پایا جاتا ہو. تو ظن یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں ظن یا گمان کرنا، اور اس میں بھی جس گمان سے یہاں روکا جا رہا ہے وہ بدگمانی کے معنوں میں ہے، برا گمان. وہ کہتے ہیں کہ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں برے خیال سے دل کو بھر لینا، یہاں تک کہ یہ بدگمانی زبان اور اعضاء پر ظاہر ہو جائے. یعنی کسی کے بارے میں اتنا برا سوچنا، نیگیٹو سوچنا کہ وہ صرف دل کے اندر ہی نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی طرح زبان سے بھی چلک جائے، یا رویے یا معاملے میں مثلا انسان اس کی طرف گھور کے دیکھے یا منہ بنا کے دیکھے، یا پھر اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرے، یا اس سے ڈھنگ سے ہاتھ نہ ملائے. دوسرے شخص کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو ہوا کیا ہے، یعنی اس کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، یا یہ شخص سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہا. اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس شخص کے بارے میں برا خیال بھر چکا ہوتا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور لوگوں کو ناحق خیانت کی طرف منسوب کریں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا، حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل اور حجت کے کسی پر تہمت لگانا جو ہے یہ ظن شمار ہوتا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں جو مفسر ہیں کہ ظن سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام یا عیب لگانا یا گناہ سے اس کو متصف کرنا. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے رک جانے کو کہہ رہے ہیں، جو عام طور پر انسان کے اپنے ہی گھر والوں، اپنے ہی بہن بھائیوں اور دیگر لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں. اور بنیاد برا گمان بنتا ہے جس کے بعد بہت سی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے تجسس کرنا، باتوں کی ٹو لگانا، پھر اس کے بعد غیبت کرنا، الزام تراشی کرنا، برے نام رکھنا یا تان و تشنیع کرنا. یہ جتنی بھی بعد میں خرابیاں بیان کی گئی ہیں، ان سب کی اصل جڑ، بنیاد اور بیج جو ہے وہ گمان ہے. جب گمان برا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان زبان سے بھی بری بات نکالتا ہے اور دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات دوسرا شخص بالکل بے گناہ ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں جو بات بھی آپ کے مومن بھائی کے منہ سے نکلے اس کو اچھا ہی سمجھیں. یعنی عموماً بدگمانی کسی کے بارے میں کیوں ہو جاتی، مثلا کوئی شخص بات کرے اپنے دھیان سے کسی کے بارے میں اور وہ شخص اس کو پرسنل لے لیتا ہے، شاید اس نے مجھے سنایا ہے، اور پھر اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسے جواباً کبھی ٹانٹ کرتا ہے، کبھی اس کی برائی کہیں اور کرتا ہے. تو بدگمانی سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی ہیں اور یہ سراسر گناہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع بھی کیا ہے. تو ہر انسان کو اس سے، یا ہر مسلمان کو اس سے رک جانا چاہیے، کیونکہ اس میں خیر کی بجائے شر ہے. کیونکہ جب انسان بدگمانی سے بچتا ہے یا برے گمان سے بچتا ہے تو انسان توہمات سے بھی نکل آتا ہے اور بہت سی خرابیوں سے، جس میں دوسروں پہ الزام تراشی وغیرہ بھی ہوتی ہے، ان سے بھی بچ جاتا ہے. پھر فرمائے ان بعد الظن اثم، کیوں گمان سے بچو؟ کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں، بعض خیال جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. اسم کا لفظ جو ہے ان اعمال اور افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو ثواب سے روکتے اور پیچھے رکھتے ہیں. وہ اعمال اور افعال جو ثواب سے روکتے ہیں، یعنی مثلاً آپ نے کسی کو کوئی
ہیلپ دینی تھی، کچھ مال دینا تھا، یا کوئی اسمائل دینی تھی یا سلام کرنا تھا، لیکن اس برے گمان نے، کیونکہ یہ اسم ہے، اس اسم نے آپ کو اس خیر سے روک دیا جو آپ کسی کے ساتھ کرنے والے تھے. تو اسم وہ عمل ہوتا ہے جو ثواب کے کام سے روک دیتا ہے. مثلاً کسی ادارے کو آپ نے کوئی ڈونیشن دینی تھی، اس کے بارے میں کسی نے آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کے بعد آپ کا دل ان کی طرف سے برا ہو گیا، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، حالانکہ آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہوتی، صرف سنی سنائی بات، اور اس کی بنیاد پر آپ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات آپ خیر کے، نیکی کے، صدقہ جاریہ کے بہت بڑے کام سے رک جاتے ہیں. تو اسی لیے اس کو اسم کہا گیا کہ گمان جو ہے گناہ ہے، کیونکہ یہ انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے. اس کی جمع آثام آتی ہے. اس لفظ میں تاخیر اور دیر کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، آثمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلتی ہے، یا تھکی ہوئی ہو تو آہستہ چلتی. یعنی ایک شخص جس کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، لیکن جب اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے تو اس کا وہ پوٹینشیل ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہاں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ بعد الظن، کیونکہ ہر گمان، ہر خیال گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جب کوئی گمان پیدا ہو تو پھر انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں. تو علماء نے ظن کی 4 قسمیں بتائی ہیں. ایک حرام ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، اور ایک مباح اور جائز ہے. حرام ظن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ تو مجھے ضرور پنش کرے گا، وہ نہیں معاف کرے گا، یا وہ میری مصیبت دور نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے بارے میں نا امید ہونا، مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ حرام ہے، یہ بدگمانی ہے. اسی طرح ایسے مسلمان جو بظاہر نیک ہیں، ان کے اندر کوئی ظاہری گناہ نہیں پایا جاتا، ان کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ کوئی چھپ کے ضرور غلط کام کرتے ہوں گے، یعنی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، آپ کسی کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کے ظاہر عمل میں کوئی خرابی نہیں، تو یہ بھی حرام ہے. دوسرا واجب ظن. واجب ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً کسی 2 لوگوں کے بیچ میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، یا کسی جج کو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ گواہیوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. اب گواہیاں سننے کے بعد اس کا جس طرف گمان غالب ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ جاری کر دیتا ہے. اب اس میں اس نے خود سے تو کچھ نہیں دیکھا ہوتا، وہ تو گواہیوں کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے اور گمان غالب کی بنیاد پر، تو یہ تو پھر ایک لازم چیز ہے کہ اس کو سٹینڈ لینا ہی ہے. تیسرا ہے مستحب، کہ انسان عمومی طور پر ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے ہیں، کیونکہ کمزوری تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. کوئی انسان فرشتہ ہے نہیں اس دنیا میں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہوتا تو شیطان آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان وسوسوں کو ہٹا کے دوسرے کی اچھی بات، خوبی کی بات اس کو یاد رکھے، یعنی ہمیشہ دوسروں کا احسان یاد رکھے، ان کی ملامت یاد نہ رکھے. تو ہر مسلمان کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں زبان کھولے تو اچھی بات ہی کرے، چاہے آپ کو اس کی کوئی غلطی پتہ بھی ہو. اور چوتھا ہے مباح ظن، جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاتا ہے، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں کہ میرا خیال ہے 4 ہی پڑھی ہیں تو 4 ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کریں، یعنی 3 تو میں نے پڑھی ہی پڑھی ہیں، تو پھر چوتھی بھی پڑھ لیں، سجدہ صاحب کر لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ مباح ہے. پھر فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو. امام راغب کہتے ہیں کہ الجس کا لغوی معنی ہے انسان کی رگ کو چھونا، اس کی نبض معلوم کرنا، یعنی ہمارے اندر کے جو حالات ہیں نا، ہمارا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے، ہمارا اسٹمک کیسے کام کر رہا ہے، لیور کیسے کام کر رہا ہے، ہمارے فیس سے نہیں اتنا پتہ چلتا، یہ ظاہر سے نہیں. تو جو حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ نبض پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو اندر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ تجسس کی ایک قسم ہے نا. تو جس یعنی نبض ٹولنا، اس سے کسی کے تندرست یا بیمار ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے. یہ حس سے زیادہ خاص ہے. حس کسی چیز کو حس کے ذریعے معلوم کرنا ہوتا ہے، اور جاسوس جو ہے یہ لفظ بھی جس سے ہی نکلا ہے، کیونکہ جاسوس کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے خفیہ اور چھپے ہوئے معاملات کی کُرید کرتا ہے. تو تجسس اور تحسس حدیث میں دونوں ہی لفظ آتے ہیں.
تحسس وہ جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ وغیرہ سے. اور تجسس یہ ہے کہ انسان خفیہ طریقے سے کسی کی معلومات حاصل کرتا ہے. تجسس کا لفظ اکثر شر کے لیے بولا جاتا ہے. تحسس جو ہے وہ خیر کے کاموں میں ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کی ٹو لگاؤ. اب یہ جو ٹو لگانا ہے، اردو میں تو ٹو لگانا ایک اچھے معنوں میں، اچھے کنوٹیشن میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر تحسس کا لفظ استعمال ہوا کہ کسی چیز کو تلاش کرنا. تحسس کا معنی ہے تلاش کرنا. اور تجسس میں ہوتا ہے کسی کی باتیں چوری چھپے سننا، دروازے پہ کان لگانا، اور کسی کا بیگ کھول کے دیکھنا، کسی کی ڈائری پڑھنا، کسی کے پاسورڈ چرا کے اس کے موبائلز وغیرہ میں دیکھنا. جیسے عام طور پر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پیچھے تجسس کرتے رہتے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی کام کوئی کر رہے ہیں اور کان لگایا ہوا ہے کہ فون پہ کیا ہو رہا ہے، اور پاسورڈ معلوم کر کے تو پھر ٹیکسٹ کھول کھول کے دیکھنا کس کس کو ٹیکسٹ کیا جاتا ہے. یہ چیزیں تجسس میں آ جاتی ہیں. تو تجسس جو ہے یہ بدگمانی کی پیداوار ہے. یعنی پہلے برا گمان آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان ٹو لگانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اور وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یعنی جب گمان آیا برا نمبر 1، پھر نمبر 2 انکوائری شروع کر دی، یعنی ٹو لگانا شروع کر دیا، اور نمبر 3 پھر یہ کہ اس کے بارے میں بری بات پھیلانی شروع کر دی. اور یہ بری بات پھیلانا جو ہے یہ غیبت شمار ہوتا ہے. غیبت کا لفظ غیب سے ہے. غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے پوشیدہ ہونا. ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی میں کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا جو اس میں ہو، یعنی کسی کی ایبسنس میں اس کی اس برائی کا ذکر کرنا ون آن ون کسی ایک انسان کے ساتھ یا مجلس میں بیٹھ کے، یہ غیبت ہے. جہاں وہ بندہ ہے نہیں